السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پیارے ویورز اور تمام ناظرین کو میری طرف سے ویلکم۔ یہ پیارے بھائیوں، میں اپنی کھیتوں میں آیا ہوں اور ادھر ہم نے یہ کاشت کی ہے گندم۔ تو یہ گندم نہ چھٹے پہ ہوتی ہے پانی لگا کے، تو ماشاءاللہ یہ ساری جو ہے نا اب نکل رہی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہوگا ابھی پانی اس کو کھاد ڈالیں گے اور اس کے بعد پانی لگائیں گے، یہ ماشاءاللہ بڑی ہوگی۔ تو پھر اس میں مزید جو ہوتا ہے نا کافی چیزیں ڈلتی ہیں، گھاس پھوس کے لیے سپرے وغیرہ بھی کی جاتی ہے جو اس کی کم از کم 15 سے 20% جو ہے نا اس کی غذائیت کو جذب کرتی ہے۔ تو جیسے ہی گھاس پھوس وغیرہ کیا جائے گا سپرے، تو وہ مرنے کے بعد جو گندم ہے نا اور مضبوط ہو جائے گی اور بہترین طریقے سے یہ بڑھوتری کرے گی۔ تو اب ماشاءاللہ یہ کافی صحیح نکل رہی ہے۔ تو اس میں مزید جو ہے نا اس کی بڑھوتری کے لیے کھاد پانی کی ضرورت ہے۔ اور پیارے بھائی، میں سب کو عرض کر رہا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، تو یہ آپ کی مہربانی اور شفقت ہوگی میرے اکاؤنٹ کو جو ہے اپروول کروانے کے لیے، کیونکہ چینل مونیٹائز تب ہی ہوگا جب میرے دوست بھائی سب جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں۔ تو بڑی مہربانی بھائیوں کی، تمام دوستوں کی مہربانی۔ بقایا جو ہے میرا پروسیجر اصل چینل بنانے کا وہ مین یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ لوگوں کو بتاؤں، اور میں ٹیلنٹ اپنا دینے کے لیے نا انشاءاللہ آج سے 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ میں پراپر ڈیلی ویڈیو بنا کے لوگوں کو CCTV کیمرہ اور ساتھ میں آٹو مکینک کا کورس یہ میں کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، وہ انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیں، میرے ساتھ بالکل رہیں۔ انشاءاللہ ان کو میں ساری گائیڈنس دوں گا، سارا طریقہ کار سارا کچھ سکھاؤں گا، تو آپ اس سے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ جس کو پرالی کہتے ہیں، یہ دھان کو نکال کے اس کے بعد جو بچتی ہے اس کو یہ رکھا ہوا ہے، یہ ساتھ میں چارہ ہے، یہ سرسوں اور ساتھ میں برسن ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارا فی ایکڑ کے حساب سے جو کاشت کی جاتی ہے گندم کی، وہ تقریباً 50 من فی ایکڑ اوسط آتی ہے اگر 50 کلو فی ایکڑ ڈالا جائے، تو یہ 50 کلو ہی ڈالی جاتی ہے اس 1 ایکڑ میں کاشت کے لیے۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ گندم دیکھ لیں، گندم کے بوٹے ہیں یہ۔ بقایا دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں ہی رہ جانا، ہم نے چلے جانا ہے آخرت میں، ہمیں آخرت میں کچھ بھیجنے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ نماز 5 ٹائم ادا کرنی چاہیے، ہر حال میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، باجماعت نماز کوشش کریں ادا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہے۔
جسے بندہ کھانا کھاتا ہے نا، کھانے کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا، اسی طریقے سے اس کو اپناؤ کہ نماز کے بغیر بندے کا جی نہ لگے، بندہ جی بھی نہ سکے، بس نماز ہوگی تو سکون ہوگا، نہیں تو بالکل بے قراری اور بے چینی ہو۔ اس طریقے سے نماز ادا کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے جو بندہ کرتا ہے نا، وہ عبادت نہیں ہے، وہ الٹا اپنے لیے وبال اکٹھا کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی نماز 5 ٹائم پابندی کے ساتھ ادا کریں، ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو ہو سکے تو بہتر ہے سب سے زیادہ ایک روٹین بنا لیں، ایک عادت بنا لیں کہ کم از کم جو ہے نا ڈیلی 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں، اور ایک ٹائم مخصوص کر لیں، چاہے ہر نماز کے بعد صرف 202 تسبیحاں بندہ پڑھتا رہے درود شریف، اور درود شریف کوئی بھی ہے، بڑا چھوٹا جتنا آسانی سے بندہ کر سکتا ہے نا، میں تو یہی کہوں گا کہ چھوٹے سے چھوٹا جو ہے نا درود وہ یہ ہے نماز کی اہمیت کا تو پتہ تب چلے گا جب بندہ فوت ہو جائے گا، جب بندہ آگے چلا جاتا ہے نا تو اس وقت بندے کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، کیونکہ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ جیسے بندہ کھانا کھاتا ہے، ساتھ ہی نماز بھی اسی طریقے سے ضروری ہے، تو نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر حال میں نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک تو ڈیلی اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں رہے گا جو بندے کا رہ جائے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی بھی عارضی ہے، پتہ نہیں کس موڑ پہ زندگی ختم ہو جائے، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ بندہ زندگی کو ختم ہونے سے پہلے اگلی زندگی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تو اگلی زندگی کی تیاری تب بھی ہوگی جب ہم اگلا سوچیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے آگے پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے اور قبر میں جو سوالوں کے جواب ہیں اس کو حاضر دماغی سے جواب دینے ہیں۔ ابھی دیکھیں سکول کا معاملہ ہے، زندگی میں سب سے آغاز جو ہوتا ہے نا، ماں کی گود کے بعد بندے کا جو درس گاہ ہوتی ہے، اس کے بعد سکول کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، وہ مدرسہ ہوتا ہے، تو اس میں بندہ جب جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ادھر جا کے یہی سیکھتا ہے، یہی کرتا ہے کہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور امتحان ہوتے ہیں ہر سال بعد، بلکہ سال میں بار بار ہر منتھ میں جو ہوتے ہیں ایگزام ہوتے ہیں، جتنا استاد پڑھاتا ہے اس کے بعد اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو پریکٹیکل کرواتا ہے، اس کو سارا سوالوں کے جوابات سکھاتا ہے، پھر امتحان کا دن آتا ہے، جب امتحان کا سال کے بعد دن آتا ہے نا، تو اس وقت امتحان میں جو بندہ جیسے سوال کرتا ہے ویسا ہی اس کو رزلٹ ملتا ہے، اگر وہ سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو اگلی کلاس میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ منزل کراس کر جاتا ہے، اس کی منزل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اگر وہی انسان صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتا تو وہ ادھر ہی پھنس جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ ذلت اٹھاتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ اتنی ذلت اور اتنا نقصان اٹھاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اور ہر جگہ پہ وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اپنے سکول میں، اپنے اساتذہ کے سامنے، اس کے بعد اپنے پیرنٹس میں، ہر جگہ پہ وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کا معاملہ،
اب دیکھ لیں جو آخرت کا معاملہ ہے سیم اسی طریقے سے ہے. جب بندہ مر جائے گا، مرنے کے بعد بندے کے سوالوں کے جواب صحیح ہونے پر جنت کا دروازہ قبر میں ہی کھول دیا جاتا ہے. جنت کی اس کو خوشبو اور جنت کے اس کو نظارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بندہ اللہ نہ کرے سوالوں کے جواب صحیح نہیں دے پاتا تو پھر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس کے لیے جہنم کی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ کی آگ کی تپش ہی محسوس کرتا رہتا ہے. تو خدا را اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم بندے کی زندگی ایسی ہو، ایسی زندگی بنائی جائے کہ بندہ کبھی بھی ناکامی کی طرف نہ جائے. دنیا کے کام تو ظاہری بات ہیں، ضرور ہیں، وہ بھی کرنے ہیں، وہ بھی کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کرے کہ اپنا جو ہے آخرت کی تیاری کرے. تو آخرت کی تیاری ظاہری بات ہے تب بھی ہوگی جب ساتھ ساتھ نماز، درود پاک، نیک اعمال، حقوق العباد، حقوق اللہ بھی ادا کریں اور ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے چاہیے. تو وہ تب ہی ہوں گے جب بندہ حقوق اللہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا. تو کوشش بھی تب ہوتی ہے جب بندہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے، برائی سے بچے، اچھائی کرنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. بہرحال یہ ہے ہماری گندم کی کاشت کی ہوئی فصل جو ابھی ماشاءاللہ نکل رہی ہے. میں کھیتوں میں پھر رہا ہوں تو لوگوں کو تو عرض یہی کروں گا کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک تب ہی کرے گا جب حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ادا کرے گا. بقایا ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی تو ایک عارضی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، پتہ نہیں کس جگہ کے کس موڑ پہ ختم ہو جائے گی. تو تھینک یو تمام ویورز اور تمام دوستوں کو، بڑی مہربانی آپ نے میری ویڈیو دیکھی، واچ کی اور مجھے اتنی محبت دی. یہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی ہے. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. میں نیکسٹ جو ہے نا اس سے بھی اچھی اور بہترین ویڈیو بناؤں گا. تو بڑی مہربانی، تھینکس. تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں. میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں.
لائک کریں اور کامنٹس کریں، بڑی مہربانی، تھینکس۔